18 برس جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے مکے والے، اس میں ابو سفیان سر فہرست، اور آپ مکے میں داخل ہو کر اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حالانکہ 18 برس کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو سفیان کو سولی پہ لٹکایا جاتا، سب سے پہلے اس کے سینے میں تلوار پار ہوتے ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اتنے بڑے حوصلہ، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سلام نہیں کیتا، بس میں بھی نہیں کرنا، میں نے شادی تے نہیں سدیا، بس میں بھی کدی نہیں جاؤں۔ یہ ہماری لڑائیاں ہیں۔ اور ہمارے یہ جاتوں میں اصل تھا جی لیک کا چھک چھڑیا، لیک کا اصل جو ہوں مرنے پرنے تو گئے ہیں۔ میں تو انہوں آکھیا میری منجی نے بھی ہاتھ نہ لاون دے وے، وہ بیڑی بڑھا تو مر گیا، حال بھی کاوڑی جانا ہے، ہوں تو کسی نے معاف کر چھڑ۔ یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے، یہ ہماری جہالت کی معاشرت۔ 18 برس قتل کے منصوبے کرنے والے سامنے کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کیا ہوگا اب تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا جی ہمیں امید ہے آپ کرم کریں گے۔ کہا جاؤ میرے بھائی یوسف نے بھی معاف کیا تھا، میں بھی معاف کرتا ہوں۔ جس قوم کو تلوار نے فتح نہ کیا اس قوم کو میرے نبی کے اخلاق نے فتح کر لیا۔ عثمان بن ابی طلحہ سے آپ نے فرمایا مکی زندگی میں چابی اس کے پاس تھی، دروازہ کھولو میں نے اندر جانا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ جاؤ تیرے لیے دروازہ کھولوں گا۔ تو آپ نے کہا وہ کیا دن ہوگا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی؟ کہا وہ دن کبھی قریش پہ آئے گا نہیں۔ مکہ فتح ہو گیا، دن آ گیا، بھاگ گئے عثمان بن ابی طلحہ، کہا آج میری خیر نہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا جاؤ اسے پکڑ کے لاؤ اور چابی بھی لاؤ۔ تو وہ گئے، ان کو پکڑ کے لائے، چابی بھی لائے۔ یہ عباس کھڑے ہیں چاچا، یہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں، یہ سامنے دو آ گئے۔ اب حضرت عباس یعنی آل رسول کے ذمے تھا، آل ہاشم کے ذمے تھا حاجیوں کو پانی پلانا، کھانا کھلانا، ایک بہت بڑی سعادت تھی۔ تو حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ چابی بھی ہمیں دے دیں تاکہ حاجیوں کا سارا ہی کام ہمارے ہاتھ میں آ جائے۔ یہ کوئی پیسے کی طلب نہیں تھی، یہ کوئی عہدے کی طلب نہیں تھی، ایک خدمت کی طلب تھی۔ آپ چپ کر کے سنتے رہے، کہنے والے چاچا ہیں اور آپ چپ کر کے سن رہے ہیں۔ عثمان یوں کھڑا ہوئے، آپ نے کہا عثمان، وہ سر نہیں اٹھا رہا، آپ نے کہا عثمان، اس نے یوں دیکھا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ وہی چابی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا تھا ایک دن آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، آج میرے ہاتھ میں ہے، یہ لو، تو نے مجھے اندر نہیں جانے دیا تھا، میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں یہ چابی، اور قیامت تک تیری نسل میں رہے گی، کوئی نہیں لے سکے گا۔ وہ چابی آج بھی عثمان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے۔ یہ میرے نبی کی واپسی ہے کہ آپ نے کیا واپسی دی، ہم کیا واپسی دے رہے ہیں، آپ نے کیا واپسی دی۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوئی، میرے نبی نے کبھی کسی کو ڈانٹا، نہ تھپڑ مارا، نہ چھڑی ماری۔ حنین کی جنگ میں شکست ہوئی، صحابہ بھاگے تو ایک صحابی کا پاؤں اللہ کے نبی کے پاؤں پہ آ گیا، جوتا تھا جنگ والا سخت، تو اللہ کے نبی کے پاؤں پہ پڑا تو آپ نے اس کو یوں چھڑی مار دی، ہاتھ میں چھڑی تھی، یوں ماری، اوجعتنی، ارے تو نے تو میرا پاؤں ہی مسل دیا۔ وہ بھاگ رہے تھے جان بچا کے، لیکن کان میں آواز پڑی تو کہنے لگے، میں نے کہا بس اب میری خیر نہیں، اب کوئی نہ کوئی وحی میرے بارے میں آئے گی کہ میں نے اللہ کے نبی کے پاؤں پہ پاؤں مار دیا، ان کو دکھ پہنچایا۔ کہا ساری رات مجھے نیند نہیں آئی کہ اب صبح جبریل میرے لیے کوئی ہلاکت کا پیغام لائے گا۔ فجر کی اذان کے بعد اعلان ہوا جس کا پاؤں نبی کے پاؤں پہ پڑا تھا وہ دربار رسالت میں حاضر ہو، کہنے لگے بس میری ہائے نکلی کہ بس او گل ہوگی جڑی گل تو میں ڈردا پیا ہوں، ہوں ضرور اتھے کوئی آیا پیا وڈا سارا حکم۔ میں گیا تو اللہ کے نبی بیٹھے تھے، مجھے دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا میرے بھائی کل میں نے آپ کو چھڑی ماری تھی، اس پر آپ سے معافی مانگنے کے لیے آپ کو بلایا ہے، اور یہ 60 اونٹنیاں آپ کو گفٹ کر رہا ہوں، امید ہے اب آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اور چھڑی لگی کہاں؟ لوہے کی زرہ پر، جہاں تلوار اثر نہیں کرتی وہاں چھڑی لگی، اور آپ نے 60 اونٹنیاں دیں اور ساتھ معافی الگ مانگی۔ یہ میرے محبوب کا خلق ہے اور برداشت ہے اور درگزر ہے اور معاف کرنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا معاشرہ معافی بھول چکا ہے، درگزر بھول چکا ہے، انتقامی معاشرہ بن چکا ہے۔ وہ دین ہو، وہ سیاست ہو، وہ قومیت ہو، وہ رشتے ہوں، وہ کوئی بات ہو،
انتقام نہیں بھولتے، اور میرا نبی نے معاف کرنا نہیں بھولا، ہم انتقام نہیں بھول رہے۔ پھر 6,000 قیدی، 24,000 اونٹ، 40,000 بکریاں اور 1,00,000 چھٹانک چاندی، یہ مال غنیمت آیا۔ اب 20 دن سارا مال غنیمت جمع کر کے بیٹھے رہے کہ اگر یہ حوازن والے آ کے معافی مانگیں گے تو ہر شے واپس کر دوں گا۔ 20 دن کے بعد آپ نے دیکھا آئے نہیں، آپ نے تقسیم کر دیا، مال بھی قیدی بھی۔ 21ویں دن وہ پیش ہو گئے، یا رسول اللہ معافی ملے۔ آپ نے کہا 20 دن انتظار کیا کہ آ جاؤ تو ہر شے واپس کر دوں گا۔ اب میں نے اپنے ساتھیوں کا دل بھی رکھنا ہے، میں مال بھی دے چکا ہوں، قیدی بھی دے چکا ہوں، ایک چیز واپس لے لو، یا مال یا قیدی۔ کہنے کہ قیدی واپس کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کل ظہر کی نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے ایسے ہی اعلان کرنا، پھر میں تمہارے لیے کوئی تدبیر سوچوں گا۔ دشمن کے لیے تدبیر سوچی جا رہی۔ ظہر کی نماز کے بعد انہوں نے شور مچا دیا، یا رسول اللہ ہم تو آپ کے ماموں ہیں۔ ماموں کیسے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ ہمارے قبیلے سے ہے، وہ ہماری بہن، ہم آپ کے ماموں، ہمیں معافی ملے۔ تو بات تو پہلے ہو چکی تھی۔ آپ نے فرمایا اچھا بھئی ایسا کرو، یا قیدی لے لو یا مال لے لو۔ کہا جی ہمیں قیدی واپس کر دیں، مال نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا اچھا بھائی سارے سنو، جو قیدی میرے حصے میں آئے اور جو قیدی آل مطلب کے یعنی آل بیت آل رسول، جو قیدی میرے حصے میں آئے اور اہل البیت کے جو نوجوان اس جنگ میں شریک تھے جو ان کے حصے میں آئے، وہ سارے قیدی میں واپس کرتا ہوں۔ اب آپ لوگ آپس میں مشورہ کر لو۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم نے کیا مشورہ کرنا، ہم بھی واپس کرتے ہیں۔ سارے واپس ہو گئے۔ 3 سردار اڑ گئے، اقرا بن حابس، عیینہ بن حصن، عباس بن مرداس۔ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور بڑے اوکڑ خان تھے، ان کا ہم نہیں واپس کرتے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑے گستاخ رسول ہیں، آپ نے کہا بلاؤ، تینوں آ گئے۔ آپ نے کہا بھائی ایک ڈیل کرتے ہو؟ کہا جی کیا؟ کہا ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ لے لو، قیدی مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک۔ تو آپ نے پتہ نہیں ان کے ہاتھ میں کتنے 100 قیدی آئے تھے، آپ نے ہر قیدی کے بدلے میں 6 اونٹ دیے اور قیدی ان سے واپس لیے۔ سارے 6,000 جب جمع ہو گئے تو مال غنیمت سے آپ نے ایک ایک جوڑا کا میری طرف سے سب کو گفٹ، سب کو جوڑے گفٹ کرنے کے بعد کہا جاؤ بھئی آپ سب آزاد ہو۔ کہا جی ہم سب غلام ہیں۔ سب نے ایک دم کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ یہ میرے نبی کا درگزر ہے، یہ میرے نبی کو معاف کرنا ہے۔ اور یہی زندگی میرے نبی کی میرے گھر میں تھی۔ اب اپنے گھر میں بھی حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کا رسول کیسے تھے؟ فرمایا ضحاکن بسامن، بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا مجھے عورت کی کوئی رغبت نہیں۔ 11 شادیاں کیوں کی؟ زندگی سمجھانے کے لیے۔ جس کو یہ عرض ہوتی ہے وہ 25 برس کی عمر میں 40 سال کی عورت سے تو شادی نہیں کرتا۔ ایک منگنی ٹوٹی، 2 شادیاں۔ حضرت خدیجہ کی ایک منگنی ہوئی، کس سے؟ ورقہ بن نوفل۔ وہ منگنی ٹوٹ گئی، چچا زاد تھے، کسی وجہ سے ٹوٹ گئی، لکھا ہوا نہیں۔ پہلی شادی ہوئی ابو حالہ سے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ دوسری شادی ہوئی ابن عابد سے، ایک بیٹا۔ دونوں انتقال کر گئے، طلاق نہیں ہوئی، انتقال ہوا ہے۔ تو اب یہ 40 سال کی ہو چکی ہیں، ڈھل چکی ہیں، یہ 25 سال کے خوبصورت نوجوان ہیں، اور دنیا میں اللہ نے ایسا حسین کوئی نہیں بنایا، ایسا حسین کوئی نہیں بنایا۔ اور آپ 40 سال کی عورت سے شادی فرما رہے ہیں جس میں پچھلے دونوں خامدوں سے اولاد موجود ہے، اور جب 50 سال کی عمر گزر گئی، جب 50 سال کے ہو گئے تو 10 شادیاں اکٹھی کی۔ میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل۔ میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے حکم آیا، پھر میں نے یہ قدم اٹھایا۔ آپ کو زندگی سمجھانے کے لیے تھا، آپ کو مجھے زندگی سمجھانے کے لیے تھا کہ گھر کا دین کیا ہوتا ہے، گھر میں زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ایک لڑکی باہر سے آتی ہے، وہ اپنے سسرال میں جاتی ہے۔ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت ظالم ہے، عجب قسم کا ظلم۔ ایک ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کے انگ انگ سے محبت کے چشمے پھوٹتے ہیں، اور جب وہ ساس بنتی ہے تو زہری زہر اس کے وجود میں بھر جاتا ہے۔ کتنی بچیاں برباد ہو۔ ابھی میں کراچی جا رہا تھا تو جہاز میں ایک بچی آ گئی، آتے ہی رونا شروع کر دیں۔ یہ فیصل آباد سے گیا تھا ایک دن کے لیے۔ کہا جی کوئی وظیفہ بتائیں، میری ساس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، میرا خامن تو میرے ساتھ بہت اچھا ہے۔ میں کہا پتر سساں تے وظیفے اثر کر دے ہی کوئی نہیں، تو ایک کام کر، جس نے تیری ساس کپڑے وٹائے ہوئے انہوں آکھیا کر
خالہ جی تسی تو بڑے ہی سونے لگ رہے ہو، چوتھے دن تیری غلام ہو جاوے گی۔ میں ساری بچیوں سے کہتا ہوں اپنی ساسوں کی تعریف کرو۔ ہمارا وہ سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ بتاؤں؟ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ؟ کہا جی کیا؟ کہا جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، وہ اجڑ کے گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ ہے۔ جہاد میں خرچ کرنے سے بڑا صدقہ ہے اس بچی پہ خرچ کرنا جس کو طلاق ہوئی اور وہ ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھ گئی، چونکہ وہ بھائیوں پر بھی بوجھ ہوتی ہے اور ماں باپ پر بھی بوجھ ہوتی ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا جو اس پہ خرچ کرے گا وہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کرنے والا ہوگا۔